علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آج ایک ویور ہیں جنہوں نے مجھے ایک ہی ٹاپک کے اوپر 3 کامنٹس ضرور بھیجے ہیں. ویور کا نام ہے کوئین 12W7G کر کے نام ہے. جو سب سے لمبا ٹیکسٹ ہے پہلے میں وہ پڑھتی ہوں اینڈ دین وی ول ٹاک اباؤٹ دس. دیکھیے، تھینک یو، کائنڈلی میک مور ویڈیوز as soon as possible because it has been a couple of weeks to my breakup. میرے بریک اپ کو کچھ ویکس ہو چکے ہیں. But his parents came to our home for رشتہ and they rejected me for no reason. انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا کسی وجہ کے بغیر. They already don't want to marry his only guy in other caste. یعنی کاسٹ کا مسئلہ ہو گیا اور انہوں نے رشتہ انکار کر دیا. We both had 5 years of relationship. Boy is accepting the situation that his responsibility was to send his parents for rishta and then the decisions are made by parents and God. So لڑکے نے فائنلی 5 سال بعد رشتہ بھیجا اپنے ماں باپ کو اس کے گھر. جب ماں باپ نے ریجیکٹ کر دیا تو اس نے کہا کہ میری اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ اب آگے اللہ کے ہاتھ میں اور ماں باپ کے ہاتھ میں، اور انہوں نے منع کر دیا تو بس دیٹس اٹ. تو میں ان کی ڈیسیجن کو قبول کرتا ہوں. آئی وانٹ ٹو موو آن ناؤ کمپلیٹلی. انہوں نے کہا ویور نے آئی ایم ایکسیپٹنگ دس سچویشن دیٹ ہی از ناٹ فار می. میں نے قبول کیا کہ وہ میرے لیے نہیں ہے. بٹ ہز ڈریمز آر کمنگ فار نو ریزن. ایون آئی ہیو ڈیلیٹڈ ایوری تھنگ اینڈ نو کانٹیکٹ اونلی. آئی ہیو ہز کانٹیکٹ نمبر دیٹس اٹ. میں نے ہر چیز ڈیلیٹ کر دی ہے، پھر بھی مجھے اس کے خواب آتے ہیں. While his dreams are coming that make me again to feel about him and remind me, I don't want to remember him. Other thing is that I don't listen to songs because I get triggered by the situation after listening to the song. I want to move on. Complexity is the evidence of people in dramas and films that say that move on is not possible and we can't forget a person. We can't accept other relationship with the previous person's intentions and love. Evidences are root cause of not moving on. And they seem not to be if the breakup person will marry to other person. Please make videos on evidences and stories of happily married and successful people and better after breakup. So thank you Queen. آپ نے یہ لمبا سا میسج بھیجا. انہوں نے خاص کی انہوں نے یہ کہی کہ سب سے زیادہ مسئلہ یہ آ رہا ہے، گانے سنتی ہیں تو وہ ٹریگر ہو جاتی ہیں، اور جو موویز اور ڈراماز میں وہ دیکھتی ہیں تو ان کو یہی میسج ملتا ہے میڈیا سے کہ موو آن پاسبل نہیں ہے. جو پہلا پیار ہے وہی پہلا پیار ہے، اس کے بعد موو آن نہیں کیا جا سکتا. اور اس جو ان کو میڈیا کے تھرو جو میسیجز مل رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے اس ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے موو آن نہیں ہو پا رہا. کوئین، آپ نے بہت اچھا کیا، یو ریچڈ آؤٹ اباؤٹ دس. اور آپ کے جو باقی 2 کامنٹس تھے وہ اسی اسٹوری کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ پلیز میک اے ویڈیو آن ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف سچویشن when you have broken up after 4 years of relationship and now you want to move on but his dreams come. So I get it Queen, this is a really tough situation جہاں آپ کا 4 سے 5 سال کا ایک بڑا ہی گہرا تعلق تھا ان کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ پہلا آپ کا پیار ہو، اس میں ہو سکتا ہے کہ فزیکل انٹیمیسی بھی ہو. اس کی کئی ساری لیئرز ہوتی ہیں، جیسے میں نے فزیکل انٹیمیسی کے اوپر بھی بنایا تھا. پھر اس کا گلٹ بھی آ جاتا ہے. پھر آپ نے اپنی سارے ارمان، اپنی اٹیچمنٹ، اپنا فیوچر ان کے ساتھ جوڑ دیا ہوتا ہے. اور تب جب بریک اپ ہوتا ہے تو وہ بریک اپ از ناٹ جسٹ اباؤٹ جو پہلے وقت گزر گیا، مگر وہ سارے خواب جو آپ نے ان کے ساتھ دیکھے ہوتے ہیں ان سب خواب کی بھی ایک قسم کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو یہ گریف ہے. جس طریقے سے کسی کے مر جانے کا غم ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ ایک غم ہے. اب جہاں سے مجھے جو آپ کے میسیجز کے تھرو جو ایک احساس مجھے سننے میں آ رہا ہے وہ ہے ایک ارجنسی، وہ ایک بے چینی، بے تابی کہ بس اس چیپٹر کو میں جلدی سے ختم کر دوں. اور اگر میں ختم کروں گی بھی تو ایک خوف ہے، کیا آگے جا کے یہ دوبارہ میرا پیچھا کرے گا خوف، یا کیا میں اس کو کمپلیٹلی بھول پاؤں گی. سو لیٹس ٹیک اے نائس ڈیپ بریتھ. سب سے پہلے اچھا سے لمبا سے گہرا سانس لیں. پہلے تو میں نے آپ کو کوئین آپ کو بتانا ہے آپ اس سچویشن میں پہلی نہیں ہیں اور آخری بھی نہیں ہوں گی. بٹ یو آر ناٹ الون. آپ اس پہ اکیلی نہیں ہیں. میں اس چیز سے گزر چکی ہوں، میرے کئی دوست اس سے گزر چکے ہیں، میرے کئی کلائنٹس اس سے گزر چکے ہیں. ہارٹ بریک از پینفل. جب دل ٹوٹتا ہے تو درد ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے کا درد ہوتا ہے جو فزیکل چوٹ لگنے پہ ہوتا ہے. پین محسوس ہوتی ہے کیونکہ ایموشنل پین ریئل ہے. جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگاتے ہیں، اپنے فیوچر کے خواب دیکھتے ہیں تو درد ہوتا ہے. لیکن دیر از اے لاٹ آف ہوپ. بہت امید موجود ہے. جو میڈیا ہے وہ بالکل غلط میسیجز دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ شاید موو آن نہیں کرنا. اس نے فینٹیسائز اور رومانٹیسائز کر دیا فرسٹ لو کو. تو اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکلی چیز بتانا چاہتی ہوں.
جو پہلا پیار ہے وہ ایک ڈرگ کی طرح ہے. جب کوئی بھی آپ ڈرگ پکڑ لیں, اس کو آپ پہلی دفعہ کرتے ہیں تو جو آپ کو ہائی محسوس ہوتا ہے نا, آپ کے برین میں جو کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ, پھر وہ آپ ڈرگ کرتے رہتے ہیں مگر وہ والا ہائی ریپیٹ نہیں ہوتا, اینڈ یو کیپ چیزنگ دا ہائی. تو یہ بات میں آپ کو ایک ابھی ببل بریک کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو کیمیکلز آپ کو اٹیچمنٹ اور جو پہلا پیار آپ کو فیل ہوا اس انسان کے ساتھ, وہی ہائی آپ کو اسی انسان کے ساتھ بھی 5 سال بعد نہیں فیل ہوگا. دیٹس جسٹ ہاؤ دا برین کیمیکلز آر. تو پہلے تو اس بات کو سائڈ پہ کر دے, چاہے وہ وہی انسان ہوتا یا کوئی دوسرا انسان ہوتا, تو وہ والا ہائی جو آپ سیکھ کر رہی تھی نا, جو پہلا پیار, وہ اس وجہ سے نہیں آپ کو محسوس ہوا تھا کہ وہ شاید وہ انسان ہو سکتا ہے کہ وہ انسان بہت اچھے تھے اور آپ کی اٹیچمنٹ تھی, مگر وہی ہائی کسی کو بھی اس پکچر میں لے آتے نا تو آپ کو وہی ہائی اور اٹیچمنٹ فیل ہوتی, کیونکہ وہ فرسٹ اٹیچمنٹ تھی, وہ ہارٹ اور مائنڈ کا پہلا بانڈ اور کنیکشن بنا تھا جو رومانٹک لیول کے اوپر. سو پہلے تو اس بات کو تھوڑا سا سیپریٹ کر دیں ود نیورو کیمیکل ایویڈنس کہ اگلا جو انسان آئے گا اس کی اٹیچمنٹ کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اس پہلی اٹیچمنٹ کے ساتھ. کیونکہ وہ نیورو کیمکلی ڈفرینٹ تھی. وہ اسی انسان کے ساتھ بھی 5 سال بعد اب دوبارہ کمپیئر کرتے تو وہ ریپیٹ نہ ہو پاتا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ پرسن. سو پہلے تو ایویڈنس آپ نے سیپریٹ کر دی, اٹس اباؤٹ دا برین کیمیکلس, اور وہ اس انسان کے بارے میں بات نہیں تھی, وہ کوئی خاص فرشتے انسان نہیں تھے. سو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ جو پہلا ہائی تھا جو ہمیں فیل ہوا تھا اس کو ہم چیز نہیں کر سکتے. تو ہم نے پہلے جب ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر ہم اس کو چیز کرنا بند کر دیں گے, تو پھر ہم ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہو سکیں گے. ہمارا مائنڈ ہر وقت اس کو کمپیئر نہیں کرتا رہے گا, کیونکہ اگر ہم کمپیئر کرتے رہیں گے تو پھر یہ اسی ڈرگ ایڈکشن کی طرح ہو جائے گا کہ میں نے جو پہلا کش لیا تھا سگریٹ کا یا کسی بھی ڈرگ کا, وہ کش کا مزہ دوبارہ نہیں آیا, کیونکہ نہیں آئے گا دوبارہ, بیکاز دیٹس ہاؤ دا برین کیمیکل از. ٹالرنس ڈیولپ ہوتی ہے ریپیٹڈ. سو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کمپیریزن از دا تھیف آف جوائے آف موونگ فارورڈ. اگر آپ کمپیئر کرتے رہیں گے پیچھے سے اپنے اگلے آنے والے انسان کو تو پھر ہم آگے نہیں موو آن کر سکیں گے. دوسری بات جو فلموں نے دکھایا وہ بالکل غلط دکھایا. یس, میموریز آ سکتی ہیں اور آتی رہیں گی, لیکن ان کی شدت اور ہاؤ مچ دے افیکٹ یو, کتنا وہ آپ کے پریزنٹ کو افیکٹ کریں گی, اس کی شدت کم ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, جب آپ اپنے پریزنٹ کے اندر اپنی ویلیوز کے مطابق اپنی لائف کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنے حال میں دیکھنا ہے. اب جہاں تک حال میں اب جلدی نہیں کرنی, ہمیں کچھ ہیلنگ کرنی ہے, دین وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور پھر ہیلنگ لائف لانگ بھی ہو سکتی ہے, آہستہ آہستہ چلتی جاتی ہے. اب ہیلنگ کے اندر میں نے اس پہ کئی ویڈیوز بنائی ہیں کہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ یہ کہنے سے نہیں آ جاتی ایکسیپٹنس کہ آئی ہیو ایکسیپٹیڈ اٹ. نو, ایکسیپٹنس مینس پروسیس آف ہیلنگ, اینڈ پروسیس آف ہیلنگ مینس فیلنگ. اپنے تمام جو احساسات ہیں ان کو ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا, اپنے آپ کو رونے دینا. وہ جو اداسی آتی ہے ان کے جانے سے, جو وائڈ جو کریٹ ہوا آپ کی لائف کے اندر, اس کو محسوس کرنے دیں اپنے آپ کو. اس کے بارے میں لکھیں, اس کا اظہار کریں تھیراپسٹ کے ساتھ, کسی پیارے دوست کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اس انسان کے پیچھے جو ہمیں چھوڑ گیا. نو, اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے جو افسوس ہمیں فیل ہوا اس دکھ کا, اس کے ساتھ ہم اس کو چھوڑ نہیں رہے, ہم اس سے بھاگ نہیں رہے اور ہم اس کو دبا نہیں رہے. ہم اس دکھ کی مرہم پٹی کر رہے ہیں, اور اس کی مرہم پٹی کیسے ہوتی ہے, اس کو فیل اور اس کو محسوس کر کے. زبردستی اپنے کو کہیں گے کہ بھول جاؤ, دیٹس ناٹ دیٹ ایزی. اٹ ٹیکس لٹل بٹ آف ٹائم. تھوڑا سا پیار, محبت اور پیشنس اپنے ساتھ. اگر آپ کو ان کی یاد آتی ہے دیٹس اوکے, ان کی تصویریں اور ریمائنڈرز کو کم کر دیں, دیٹس ایبسلیوٹلی ہیلپ فل. ان کے ساتھ کانٹیکٹ ختم کر دیں, ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ ان کو بلاک کر دیں تاکہ آپ ان کی تصویریں نہ دیکھیں. اور پھر اپنے آپ سے جا کے اس کے بارے میں روز لکھیں, ایٹ لیسٹ 20-25 دن تک, ایک مہینے تک تھیراپسٹ کے ساتھ اس بات کو پروسیس کریں جتنا آپ کو وہ یاد آنے ہیں. خود کو رونا آتا ہے, رونے آنے دیں, لیکن اس کا یہ اپنے آپ کو ضرور یاد دلانا ہے کہ میرے لیے, اس لیے کہ مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا ہے, وہ اس لیے نہیں کہ وہی انسان خاص تھا اور مجھے دوبارہ شاید زندگی میں کوئی نہیں ملے گا. وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اپنے 4 سال کسی کے ساتھ اٹیچ کیے تھے, اور پھر میں نے اپنی کئی ساری فیوچر کے جو ارمان تھے اور ڈریمز تھی ان کے ساتھ جوڑ لی تھی. وہ گیا ہے, وہ ایک دکھ ہے جیسے کسی کے مر جانے کا دکھ ہوتا ہے. اس دکھ کو میں اپنے آپ کو فیل کرنے دوں گی اور پھر میں موو آن کروں گی. لیکن اگر ہم نے یہ جو کہنا شروع کر دیا مجھے خواب کیوں آ رہے ہیں, تو وہ خواب زیادہ شدت سے آئیں گے. خواب کو آنے دیں, ان کے بارے میں لکھ لیں ایک ڈائری کے اندر, اور پھر اس خواب کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب کی اینڈنگ کو چینج کر دیں.
اس کی اینڈنگ لکھ لیں خواب میں کیا ہوا اور اس کی اینڈنگ ایسے کر دیں کہ وہ پازیٹیو ہے کہ اور پھر میں نے اپنے آپ کو جیسے فار ایگزامپل میں نے اپنے آپ کو دلاسا دیا, میں نے ہمت کی, موو آن کیا, میں نے اپنی جاب پہ کام کیا, میں نے اور میری لائف میں کوئی اچھا لائف پارٹنر آیا. اس خواب کی روز لکھنا شروع کر دیں جو خواب آتے ہیں صبح اٹھتے ہی, اور اس کی اینڈنگ چینج کر دیں. جب اس کی آپ اینڈنگ چینج کر دیں گی تو پھر آپ اس کی سٹوری کو چینج کریں اپنے برین کے اندر, اور آہستہ آہستہ یہ دکھ کم ہوتا جائے گا. اور پھر اگر خواب آ بھی جائیں گے تو بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, خواب کی فریکوینسی کم ہوتی جائے گی, اس کی شدت اور پریشانی کم ہوتی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ, اور ہیلنگ بالکل موجود ہے. اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں کوئی ایسا انسان جو آپ کے لیے سٹینڈ لے گا, جو آپ کو جھوٹی طریقے سے پرولونگ نہیں کرے گا 5 سال کے لیے اور پھر کہے گا کہ میں نے تو ماں باپ کو بھیج دیا, ماں باپ نے انکار کیا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹرائی, آئی ایم سوری. لیکن یہ انسان شاید آپ سے نہ جسٹس کرنے اور نہ ہی شاید آپ کا خیال رکھ سکتے آگے جانے کے لیے. اگر وہ اپنے ماں باپ کے آگے آپ کو جو انہوں نے 5 سال آپ کے ساتھ جو ضائع کیے اس کے لیے وہ آپ کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے, تو پھر شاید اچھا ہے کہ یہیں پہ ختم ہو جائے, کیونکہ آپ کی آگے بہت لمبی زندگی ہے انشاءاللہ, اور اس زندگی کو ایسے انسان کے ساتھ آپ خراب نہیں کرنا چاہتے جس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. تو آئی ہوپ آپ اپنا خیال رکھیں گی, اور اس اپنے بی جینٹل, یہ پروسیس سلو ہے اور انشاءاللہ اس میں سے ہم ضرور نکلیں گی. میڈیا کو اپنے اور گانے ٹھیک ہے جن گانوں سے ٹریگر ہوتی ہیں وہ مت دیکھیں, وہ موویز مت دیکھیں, اینڈ سراؤنڈ یور سیلف ود پیپل جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. یو کین موو فارورڈ, سب کر سکتے ہیں, اینڈ لائف از گوئنگ ٹو بی مور بیوٹیفل, اور ہوپ فل رہیں. لیکن اس پروسیس سے بہت زیادہ جلدی جمپ فارورڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو جتنا جبر کریں گی اتنی ہی شدت سے واپس آئے گا. ہیلنگ ہے سلولی, ون ڈے ایٹ اے ٹائم. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے کامنٹس پہ اور سوالات بھی ضرور لکھیں, کوئی بات اچھی لگی وہ بھی بتائیں, اپنے پیاروں سے ویڈیو شیئر بھی کر دیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.